السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے واقعہ افق بیان کریں گے۔ غزوہ بنی مصطلق میں جو دوسرا اہم واقعہ پیش آیا وہ واقعہ افق تھا۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس کا قرعہ نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوے میں قرعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریۃً لے گئی تھی کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس کی جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اسی لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی نوعمر تھی۔ بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن کا خیال نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا تھا۔ حضرت عائشہ اکیلی اور رات، وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر واپس تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ حضرت صفوان بن معطل نے پردے کا حکم اترنے سے پہلے اماں جان کو دیکھا ہوا تھا تو وہ پہچان گئے اور وہ سمجھے کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا۔ صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ انہوں نے بھی جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اندر خیالات اور اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ اس نے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اسلام کے اخلاقی بلندی کو گرانے کی کوشش کی اور اس نے
حسد کی جو چنگاری اس کے اندر سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہا کو عیا اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا، بڑھانا اور دھیرنا اور بننا شروع کیا، اور دوسری طرف مہاجرین اور انصار کو لڑانے کی سازش بھی کی، چونکہ حضرت سفیان بن معطل انصار میں سے تھے اور حضرت صدیق اکبر مہاجرین میں سے تھے۔ اس منافق کے ساتھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ منافق جھوٹے ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، وہ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی عورت کو کیوں کر دیں گے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑنے دیتے، تو وہ آپ کی زوجیت میں اس طرح کی عورت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نالین مبارک پر ایک مرتبہ نجاست لگ گئی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی، تو اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وحی کے ذریعے اطلاع فرما دیں گے۔ اس پر حضرت اسامہ وغیرہ نے بھی مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمن کی بات پر کان نہ دھرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اسے قتل کی اجازت چاہی، لیکن سعد بن عبادہ پر، جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی۔ ان دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کرایا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مصطح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئی۔ اتفاق سے ام مصطح اپنے چادر میں پھنس کر پھسل گئی اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی، اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران یہ نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے
متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ خود بہت اس وجہ سے پریشان اور روتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اسی لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ عین سردی کی وقت وحی کی حالت میں آپ کو پسینہ آ جاتا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد اور وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقعہ افق سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ سورۃ نور کی 10 آیات ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہے وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلح کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبے اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر کیا خیال ہے، دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی
تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہیں ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔